تصور کیجیے خانہ کعبہ کے سامنے ہزاروں لوگ جمع ہیں، خوف و خاموشی کا عالم ہے، سب کی نظریں ایک سادہ سے انسان پر جمی ہوئی ہے جسے لوگ زبردستی بیعت پر مجبور کر رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے میں اس مقام کے لائق نہیں، مگر زمانہ اسے چیخ چیخ کر پکار رہا ہے، تو ہی مہدی ہے، تو ہی وہ نجات دہندہ ہے جس کا ہمیں صدیوں سے انتظار تھا۔ کیا وہ دن قریب ہے؟ کیا ہم اس لمحے کے گواہ بننے والے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کیا ہم امام مہدی کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا ایک مسلسل گردش میں ہے، وقت بدل رہا ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، انسانیت اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ بے چینی، ظلم، فتنہ، دہشت اور ناحق خون بہانا اس زمانے کا معمول بن چکا ہے۔ ہر طرف اندھیرا چھا رہا ہے، لگتا ہے کہ انسان اپنے مقصد وجود کو بھول چکا ہے، مگر اسی تاریکی کے بیچ ایک امید کی کرن باقی ہے، ایک ایسا وعدہ جو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیا تھا، ایک ایسی ہستی کا ظہور جو دنیا کو انصاف سے بھر دے گی، جو حق کو غالب کرے گی اور باطل کو مٹا دے گی۔ وہ ہستی جنہیں ہم امام مہدی کے نام سے جانتے ہیں۔ امام مہدی کا تصور صرف کوئی روایتی عقیدہ نہیں بلکہ یہ ایمان کا ایک جز ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ دنیا جتنی بھی تاریک ہو جائے، اللہ کے نور سے ایک دن روشنی ضرور پھوٹے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ایک ایسا وعدہ ہے جو ہمارے دلوں کو زندہ رکھتا ہے، جو ہمیں امید دیتا ہے کہ ظلم کی رات کتنی ہی لمبی ہو، فجر کا سورج ضرور طلوع ہوگا۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی ایک عام انسان کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہوں گے، نہ خود کو ظاہر کریں گے، نہ کسی عمارت یا حکومت کے خواہاں ہوں گے، مگر وقت کا تقاضا ایسا ہوگا کہ لوگ خود انہیں تلاش کریں گے، پہچانیں گے اور انہیں بیعت پر مجبور کریں گے۔ ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے ہوں گے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد میں سے۔ ان کا ظہور مکہ مکرمہ میں ہوگا، خانہ کعبہ کے پاس، حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان۔ لوگ انہیں پہچانیں گے اور جب وہ انکار کریں گے تو انہیں زبردستی بیعت پر آمادہ کیا جائے گا۔ امام مہدی کا ظہور کوئی اتفاقی واقعہ نہیں ہوگا بلکہ اس کی تیاری صدیوں سے ہو رہی ہے۔ زمین پر ظلم و جور کا پھیلاؤ، مسلمانوں کی باہمی خانہ جنگی، دین سے دوری، فرقہ واریت، فتنہ و فساد، یہ سب نشانیاں ہیں جو ظہور مہدی کے قریب ہونے کی گواہی دیتی ہے۔ جب دنیا میں فتنہ عام ہو جائے گا، جب دین کو صرف نام کی حد تک مانا جائے گا، جب علم اٹھا لیا جائے گا، جب لوگ سود کو حلال سمجھنے لگیں گے، جب فحاشی و بے حیائی سر عام ہو جائے گی، جب مسجدیں تو آباد ہوں گی مگر دل ویران ہوں گے، جب مظلوم کی کوئی سننے والا نہ ہوگا، جب ناحق خون بہنا آسان ہو جائے گا، تب اللہ امام مہدی کو دنیا پر ظاہر کرے گا تاکہ وہ اس بگڑے ہوئے نظام کو عدل و انصاف کے تابع لے آئے۔ روایات میں آتا ہے کہ مشرق سے ایک لشکر اٹھے گا جن کے ہاتھوں میں سیاہ جھنڈے ہوں گے۔ یہ لشکر خراسان کی سرزمین سے نکلے گا اور سیدھا امام مہدی کی طرف بڑھے گا۔ یہ وہ مجاہدین ہوں گے جو دنیا کی سب سے بڑی سچائی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ان کا واحد مقصد امام مہدی کی مدد اور دینی اسلام کی سربلندی ہوگا۔ امام مہدی کو اللہ وہ طاقت عطا کرے گا کہ وہ بڑی بڑی فتنہ پرور طاقتوں کو زیر کر لیں گے۔ ان کی حکمت، عدل اور دین کی محبت ایسی ہوگی کہ دل خود بخود ان کی طرف کھینچے چلے جائیں گے۔ امام مہدی کے دور میں زمین اپنی برکتیں لوٹا دے گی، نہ زمین میں قحط ہوگا، نہ آسمان اپنی بارش روکے گا۔ لوگ مال تقسیم کریں گے اور لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ غربت مٹ جائے گی، عدل ہر گلی کوچے میں بہے گا، یتیموں کے سروں پر ہاتھ رکھا جائے گا، بیواؤں کو عزت دی جائے گی، مسجدیں آباد ہوں گی اور دین اسلام کا بول بالا ہوگا۔
امام مہدی صرف ایک جنگجو یا لیڈر نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ایک روحانی رہنما ہوں گے جن کی شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی جھلک ہوگی۔ ان کے دل میں امت کے لیے درد ہوگا اور ان کے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے۔ اس وقت دنیا میں فتنہ دجال کا طوفان برپا ہوگا۔ دجال اپنے سحر، چالاکی اور باطل قوتوں کے ساتھ دنیا پر حکمرانی کرنے کی کوشش کرے گا۔ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا، انہیں جھوٹے معجزوں سے بہکائے گا اور اپنے آپ کو رب کہلوانے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اللہ کی نصرت امام مہدی کے ساتھ ہوگی، اور جب دجال کا فتنہ حد سے بڑھ جائے گا تو اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان سے نازل فرمائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق مشرقی جانب سفید مینارے کے پاس اتریں گے۔ ان کا لباس زرد ہوگا اور ہاتھ 2 فرشتے تھامے ہوں گے۔ وہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے تاکہ دنیا پر ظاہر ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بن کر آئے ہیں اور امامت امام مہدی کے ہاتھ میں ہے۔ امام مہدی کا دور ایک ایسا سنہرا دور ہوگا جس کی مثال صرف خلافت راشدہ سے دی جا سکتی ہے۔ امن، سکون، انصاف، مساوات اور دین کی سربلندی اس دور کی شناخت ہوگی، مگر یہ سب یکایک نہیں ہوگا۔ امام مہدی اور ان کے ساتھیوں کو آزمائشوں سے گزرنا ہوگا، لڑائیاں لڑنی ہوگی، فتنے ختم کرنے ہوں گے اور حق کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ ان کے دشمن وہی ہوں گے جو آج دین اسلام کے دشمن ہے، منافقین، کافر طاقتیں اور دین کے نام پر سیاست کرنے والے۔ مگر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی اور وہ تمام فتنوں کو ختم کر دیں گے۔ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے پہچانیں کہ امام مہدی کون ہے، کیونکہ تاریخ میں کئی افراد نے خود کو مہدی کہلوایا۔ ان سب سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح علامات بیان فرمائی ہے۔ امام مہدی کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ، وہ حضرت فاطمہ کی نسل سے ہوں گے۔ ان کا ظہور مکہ میں ہوگا، لوگ انہیں بیعت کے لیے مجبور کریں گے۔ ان کے ساتھ خراسان سے سیاہ جھنڈوں والا لشکر ہوگا اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ دنیا پر حکومت کریں گے۔ ان کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ آج اگر ہم دنیا پر نظر ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ہم امام مہدی کے ظہور کے بہت قریب آ چکے ہیں۔ شام، یمن، عراق، افغانستان، فلسطین، سب جگہ فتنہ، جنگ اور تباہی نے گھر کر رکھا ہے۔ اسلامی ممالک تقسیم در تقسیم ہو چکے ہیں، سود، زنا، شراب اور فحاشی عام ہو چکی ہے، علم کم ہوتا جا رہا ہے، جہالت بڑھ رہی ہے۔ یہ سب وہ نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہور مہدی سے پہلے بیان کی تھی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم فقط امام مہدی کے ظہور کا انتظار نہ کریں، بلکہ اپنے آپ کو ان کے قابل بنائیں۔ ہم اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنی نیتوں کو درست کریں، اللہ سے سچی توبہ کریں، نماز کو زندگی کا حصہ بنائیں، قرآن سے تعلق مضبوط کریں اور دین کو صرف مسجدوں میں نہیں بلکہ اپنی زندگی میں اتاریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ظہور مہدی کے لیے دعا کریں اور دل سے کہیں، یا اللہ ہمیں اس وقت تک زندہ رکھنا کہ ہم تیرے ولی کی نصرت کر سکیں۔ امام مہدی کا ظہور صرف آخری زمانے کا ایک واقعہ نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز ہوگا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب دنیا عدل کا ذائقہ چکھے گی، جب حق بولے گا اور باطل خود بخود دب جائے گا۔ یہ وہ وقت ہوگا جب امت محمدیہ دوبارہ عروج پائے گی، جب بیت المقدس آزاد ہوگا، جب دین کے نام پر کوئی سودے بازی نہ ہوگی، جب ہر انسان کو عزت ملے گی اور جب اللہ کا نظام زمین پر نافذ ہوگا۔ یہی وہ وقت ہے جس کے لیے ہر عاشق رسول کی آنکھ تر ہے، ہر سچے مسلمان کا دل دھڑک رہا ہے اور ہر مومن کی زبان دعا کر رہی ہے، یا اللہ ہمیں امام مہدی کے ظہور کا زمانہ دکھا اور ہمیں ان کے جھنڈے تلے شہادت نصیب فرما۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کومنٹ میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور لکھیں۔ اللہ حافظ۔